ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و برتری قابل بیاں اور لائق سزاوار صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے دنیا کے بیش بہا مخلوقات میں سے ہمیں منتخب فرما کر اشرف المخلوقات میں سے ہونے کا شرف عنایت فرمایا، جس نے بلا شرکت غیر ہر شے کی تخلیق فرمائی جو ہر طرح کی کمی و خامیوں سے بالکل پاک و صاف ہے، جس نے ہمیں دین، ایمان اور اسلام کی پہچان، رب کی معرفت عنایت فرمائی اور مخلوقات کی پرستش سے بچا کر کے فقط اپنی بارگاہ میں جھکنے والا اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا بنایا۔ اسی لیے ہر حال میں ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی کا شکر بجا لاتے ہیں۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنے کا خواہش مند ہوں، وہ اس مہینے کے متعلق نہیں ہے۔ عام طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے تو ذوالقعدہ ہے، حج کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، تو آپ اس طرح کی تقاریر سن رہے ہیں، سنتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ خطبات میں سنیں گے۔ ابھی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے سماج میں، اس وبا کے تدارک کا ہم
یعنی اس کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ وبا ہمارے لیے کس قدر مضر اور نقصان دہ ہے۔ شیعت رافضیت کا جو چاروں طرف ایک طرح سے غلغلہ ہے، ایک طرح سے چاروں طرف چرچا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے افراد کس قدر متاثر ہیں اور اسلام دشمن کو پہچاننے سے قاصر ہیں، اور گستاخان صحابہ، گستاخان انبیاء، گستاخان ملائکہ جو ہیں، گستاخان مومنین، صالحین، ائمہ محدثین جو ہیں، ان لوگوں سے کس قدر عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ان کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہے کہ جن لوگوں سے وہ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں وہ لوگ کس درجے کے لوگ ہیں، اور ان کے لیے ہمارے دل میں کتنی اور کیسی جگہ ہونی چاہیے۔ ہم یہ جانے سنے بغیر یہ اس امت کا اور اہل سنت والجماعت کا بیشتر طبقہ اندھا دھون ایک ایسی قوم کی تائید میں، ایک ایسی قوم کی توثیق میں اور ایسی قوم کی تعریف میں ہم وقت اپنی زبان کو تر رکھ رہے ہیں کہ الامان والحفیظ، کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا شیعت اور رافضیت کے تعلق سے، کہ شیعہ قوم اس وقت بالخصوص جب سے ایران اور امریکہ کا وار شروع ہوا ہے، جنگ شروع ہوئی ہے، اور جب سے وہ ملعون خامنائی خمینی مرا ہے مردود، تب سے امت کا، بلکہ امت کا تو ہے ہی ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا ایک بڑا طبقہ اس کا حامی بنا ہوا ہے۔ اس کا کیا نقصان ہے ہم جاننے کی تھوڑی سی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ بعض بیماریاں ہمارے سماج میں اس قدر سرایت کر جاتی ہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور راتوں رات اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ ختم ہوتے چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اپنے عقیدے کو بھی گوا بیٹھتا ہے، اور پھر جو ہے کسی ایسے اشخاص، کسی ایسے لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے جس کے بارے میں قرآن و سنت سراپا جہنم کا فیصلہ سنا۔ میں بات وہاں سے شروع کرتا کہ جب سے لڑائی شروع ہوئی اور وہ ملعون مردود مارا گیا، بار بار میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ تدارک کے لیے، علم کے لیے لینا بھی ضروری ہے۔ آیت اللہ خامنائی خمینی، وہ شیعہ رافضی تھا، شیعہ اور رافضی میں کچھ وہ فرق نہیں ہے بہت زیادہ، کچھ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ وہاں سے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو لے چلوں کہ یہ شیعہ تھا، اور شیعہ کا عقیدہ کتنا خطرناک ہے وہ تھوڑا سا ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ جماعت، یہ قوم کہاں سے پیدا ہوئی وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، نہیں تو پھر جو ہے ہمارے گھٹنا پھوٹے سر کا معاملہ ہو جائے گا، کسی کو بات سمجھ نہیں آئے گی، اور الٹا خطبہ ختم ہونے کے بعد گالی گلوچ لوگ مجھے کریں گے۔ شیعہ جو قوم ہے، یہ اس جماعت کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی گئی۔ شیعہ قوم کی جماعت کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی۔ کہیں گے بھائی صاحب کیسے جھوٹ پر رکھی؟ آپ کے کہہ دینے سے ہو جائے گا؟ جی، شیعہ قوم کی جماعت کا وجود کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خلافت راشدہ، رسول اللہ کے جانشین ابو بکر صدیق، افضل الخلائق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین شخصیت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت۔ انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد
سب سے افضل ترین، سب سے نیک، سب سے پارسا اور بزرگ و برتر شخصیت کے ذکر ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شخصیت ہے۔ اہل ایمان، اہل سنت والجماعت کا اس بات پر ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تمام اہل سنت والجماعت کا یہ ٹھوس عقیدہ ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد عثمان ذو النورین، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زوجیت میں آپ علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیوں کو دیا۔ ایک بیٹی کی وفات کے بعد عام طور پر آدمی کتراتا ہے کہ ارے پھر پتہ نہیں دوسری بیٹی دیا تو وہ بھی نہ مر جائے۔ آپ نے دوسری بیٹی آپ کی زوجیت میں دی، آپ کے عقد میں دیا، آپ کے نکاح میں دیا، اور پھر جب دوسری بیٹی کی بھی وفات ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ عثمان اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو میں تمہاری زوجیت میں دیتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ایک یہودی ملعون، چونکہ یہودیوں نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے، مجوسیوں نے اور عیسائیوں نے، تمام ان طاقتوں نے دیکھ لیا تھا کہ اسلام کی قوت کیا ہے، اور ہر میدان میں اس نے اسلام اور اہل اسلام کی طاقت آزمائی کر لیا تھا، لیکن ہر محاذ پر انہیں شکست کھانا پڑی اور منہ کی کھانا پڑی، اور شکست و ریخت سے دو چار ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی برسر خلافت میں سالار مدینہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اللہ کی مسلط کی ہوئی تلوار جس نے قیصر و کسریٰ کی سلطنت کو پاش پاش کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، ہلا کر کے ایوان کفر و باطل کو متزلزل کر دیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے، پھر سلسلہ وار فتوحات چلتے چلا جاتا ہے، اور مملکت اسلامیہ میں، اسلامی ممالک میں، اسلامی ملک میں، اسلامی حدود میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی مردانہ وار حملہ نہیں ہوا، بلکہ مجوسی جو اہل کفر و باطل کا اعلی کار تھا، اس نے منبر کے پیچھے چھپ کر کے نماز کی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار ماری، خنجر مارا اور پیٹ چیر دیا۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اس قدر پیٹ چیرا گیا کہ اگر منہ میں پانی ڈالتا تو پیٹ کے راستے سے پانی باہر آ جاتا۔ میدان میں دو بدو کر کے دیکھ لیا، مگر کہیں بھی یہ مسلمان اہل اسلام صحابہ سے یہ جیت نہ سکے۔ جب سارے میدان میں انہوں نے طاقت آزمائی کر لی اور وہاں شکست و ریخت سے دو چار ہوا، تو پھر اب تھا کیا؟ اب ایک اور راستہ تھا جس سے مسلمانوں کو شکست دیا جا سکتا تھا۔ وہ راستہ کیا تھا؟ تلوار سے تو لڑ نہیں سکے، ہاتھ دو ہاتھ تو کر نہیں سکے، نہیں جیت سکے۔ اب ایک راستہ تھا کہ کوئی بھی اس میں سے اٹھ کر کے اسلام کا چولا اوڑھ لے، اسلام کا لبادہ اوڑھ لے، اسلام کا لباس پہن لے، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، اور پھر باطنی طور پر مسلمانوں کے خلاف میدان ہموار کرے اور مسلمانوں کے ایمان و عقیدے میں تخریب کاری کرے، ایمان و عقیدے کو خراب کرے اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرے۔ جب دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، آپ نے کبھی نام سنا ہوگا عبداللہ بن سبا کا۔ عبداللہ بن سبا مدینے کا مشہور منافق، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، وہ تو مردود مر گیا، اس کے بعد یا خلافت راشدہ عثمانیہ میں، خلافت عثمانیہ بولے تو یہ
ترکی والا نہیں، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عبداللہ بن سبا نے باقاعدہ طور پر اپنا کام کو انجام، بلکہ اپنے کام کو ریس کر دیا، بہت تیز کر دیا، اسلام کا لبادہ اوڑھا اور پھر مسلمانوں کے درمیان خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ اس قدر میدان ہموار کیا کہ مسلمان کو دوسری مسلمان سے بدظن اور بدگمان کر دیا، اہل اسلام کو اہل اسلام کے مخالف کر دیا، جو کل تک ایک دوسرے کے لیے جیتے مرتے تھے۔ اس ظالم یہودی ملعون عبداللہ بن سبا نے ایسی حرکتیں، ایسی سازشیں کی کہ ان مسلمانوں کو، ان امت کے جیالوں کو، ان بھولے بھالے نیک تینت پاکیزہ تینت انسانوں کو انہوں نے اپنے مکر و دجل کے جال میں پھنسا کر کے آپس میں دوسرے کو لڑا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی، اس کے بعد اور پھر چاروں طرف ہموار کیا گیا۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت یعنی نبی کے خانوادے کی محبت کے آڑ میں اس قدر فساد پھیلایا کہ پورے سرزمین حجاز میں اپنے مفسدانہ کردار سے اس مقدور کر دیا، گندا اور گدلا کر دیا، اور پھر یہی نہیں ہوا، پھر نکلا، اس کو ضلع وطن کیا گیا، پھر وہاں سے بھاگا اور بھاگتے ہوئے کوفہ، مصر اور جہاں تک گیا انہوں نے اپنا دل پھیلایا۔ اور وہاں آڑ کیا تھا؟ وہاں کیا اہل بیت اطہار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں سے محبت، یہ باور کیا چاروں طرف کہ ارے خلافت کا حقدار علی المرتضیٰ تھے، لیکن ان لوگوں نے ظلم کیا، ان لوگوں نے غصب کیا، ان لوگوں نے لوٹا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بجائے حضرت ابو بکر کو، اور ابو بکر کے بعد عمر کو، عمر کے بعد عثمان کو خلافت دے دیا۔ یہ کہاں سے اخذ کیا اس نے؟ یہ اپنے مذہب سے اخذ کیا کہ نبی کے بعد نبی کا بھائی، نبی کے بعد نبی کا بھائی خلیفہ ہوگا، اور یہی چاروں طرف باور کرایا، اور یہ خالصتاً یہودی نظریہ تھا، خالصتاً یہودی نظریہ تھا۔ اس نظریے کو، اس آئیڈیالوجی کو انہوں نے فروغ دیا، اور پھر اسی کو اعلی کار بناتے ہوئے، اسی کو مہرہ بناتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان خلفشار پیدا کیا۔ اہل بیت اطہار کی محبت میں پھر وہیں سے جماعت بنی، اس کو شیعہ علی کہا گیا۔ حالانکہ اس شیعہ علی جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت جو کہلاتی تھی، جو جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعائیں، دھتکار اور فٹکار ان لوگوں پر باقاعدہ جو ہے موجود ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گا، جن لوگوں کو پڑھنا آتا ہے، اردو کم از کم پڑھنا آتا ہے، وہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب شیعہ اور سنی پڑھنا چاہیے۔ اس میدان میں امام الحسن علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے، اللہ اکبر، دوسرے لوگوں سے وہ ممتاز کام ہے، دوسرے لوگوں سے ممتاز کام۔ بہرحال تو یہ شیعہ نے علی جو وہاں سے وجود میں آیا، جو سراپا آل رسول کی محبت، جھوٹی محبت کی اوپر اپنے اس مذہب کی بنیاد رکھی، اور وہاں سے اس جماعت کی شروعات ہوئی۔ اب میں ادھر اور تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وقت ہو جائے گا۔ یہاں پر اس جماعت کی کارکردگی، پھر اس کا جو عقیدہ، اس کا جو نظریہ بنا، انہوں نے اتنا خلفشار اسلام میں پیدا کیا، یہاں تک کہ یہی وہ ملعون و مردود جماعت ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں جماعت بنائی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل بھی یہی جماعت، اور حضرت حسین کے نام پہ جو آج بھی ان کے محبت کے نام کے دم بھرے جاتے ہیں،
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی قاتل یہی جماعت، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دینے والی جماعت یہی وہ جماعت ہے جنہوں نے حضرت علی کو، حضرت حسین کو، حضرت حسن کو مارا۔ ان تمام آل رسول کا قتل کرنے والی جماعت یہ وہی جماعت ہے جس کو شیعہ رافضی اور یہ کوفی ملعون مردود جو زمانے میں کوفہ میں پروان چڑھا اور عبداللہ بن سبا نے وہاں جو اس کو مرکز بنایا اور پھر وہاں سے جھوٹے مذہب کی بنیاد رکھی اور اہل بیت اطہار کی محبت میں لوگوں کو گمراہ کیا، اور عالم اسلام میں آپ کو جنگ جمل، جنگ صفین یہ معلوم ہے کہ مومنوں مسلمانوں صحابہ کے درمیان صلح مصالحت کا معاملہ طے ہو گیا، مگر اس ملعون یہودی نے کیا کیا، دونوں جماعتوں میں اپنے آدمی کو ڈال دیا کہ تم وہاں سے جب یہ لوگ رات کو سوئیں گے تم ادھر سے تیر چلانا، تم ادھر سے تیر چلانا، اور پھر صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، پھر اس غلط فہمی میں انہوں نے سوچا کہ ادھر کی جماعت نے مار دیا، انہوں نے سوچا کہ ادھر والوں نے حملہ کر دیا، پھر جو ہے مسلمانوں کا پورا خون بہا۔ ان تمام قتل و غارت گری میں یہ کن کا ہاتھ تھا؟ یہ وہی ملعون یہودی عبداللہ بن سبا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑا تھا، اسلام کا لباس اوڑھ کر کے مسلمانوں کے درمیان خلفشار پیدا کرنا شروع کیا تھا، یہ اسی کی کارکردگی تھی۔ اور جب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے جو فتنہ قتل و غارت گری کا شروع ہوا، پھر وہ فتنہ جو ہے آج تک رکا نہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان آپس میں دست و گریباں ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ وہی فتنہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان فتنوں کا ایک بند تھا۔ آپ کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ فتنوں کا وہ بند حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت ہوئی، پھر سلسلہ وار جو جنگیں جو وار اور سلسلہ ہوا، بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ رافضی شیعہ جماعت وہیں سے ماخوذ ہے، ان کا وجود وہیں سے آیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے نام پر انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب یہ جماعت چلتے چلاتے ان کا ایک سب سے خطرناک عقیدہ کیا ہے؟ ان کا ایک سب سے خطرناک عقیدہ کیا ہے؟ تقیہ ہے۔ تقیہ کیا؟ یہ منافقت کا دوسرا نام تقیہ ہے۔ اسلام اور اہل اسلام کو ہمیشہ جو نقصان پہنچایا اسی فاسد عقیدے کی بنیاد پر، بلکہ صرف میں یہ نہیں کہہ رہا، ان کے بہت بڑے محمد ابن کلینی جو ان کا بہت بڑا امام، بلکہ ہمارے امام بخاری کے جو ان کا امام بخاری، ہمارے امام بخاری محمد بن اسماعیل، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، امیر المومنین فی الحدیث، محمد بن یعقوب بن کلینی، یہ ان کا امام بخاری، یعنی ان کا سب سے بڑا محدث، یہ وہ تقیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تقیہ لازمی اور ضروری ہے، بلکہ ایمان کا ہمارے ایمان کا ایک رکن ہے۔ جس طریقے سے اسلام کا رکن کیا ہے؟ توحید کے بعد، شہادتین کے بعد نماز، روزہ، حج، زکات، اسی طریقے سے جس طریقے سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، اسی طریقے سے تقیہ اس کے یہاں واجب ہے۔ یہ تقیہ کیا ہے؟ یہ تقیہ جو لے کر کے سوتے ہیں وہ تقیہ نہیں، اللہ والا، وہ تقیہ نہیں، وہ تقیہ تا کافیہ سے ہے نا، اور یہ تقیہ ہے، یعنی نفاق کا یہ دوسرا نام، دل میں ایک بات رکھنا اور پھر زبان سے ایک بات کہنا، یعنی آپ سے محبت کا اظہار کریں گے، تعلق کا اظہار کریں گے، مگر دشمنی آپ کے خلاف ہمارے دل میں، یہ اس کے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور اسی سے اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ اہل اسلام کے درمیان جو خلفشار پیدا کیا، اسی تقیہ کی بنا پر صحابہ اکرام سے تبرہ کیا، برات کا اظہار کیا، اور بلکہ چند صحابہ کو چھوڑ کر اس ملعون جماعت نے جملہ صحابہ اکرام کو انہوں نے مرتد اور کافر کہا، مرتد اور کافر کہا۔ کس جماعت کو؟
اس عظیم جماعت کو جس نے اسلام کا سب سے پہلا بیڑا اٹھایا اور اسلام کو فروغ دیا، قرآن کو براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور براہ راست آپ کی سنتوں کو یاد کیا، براہ راست آپ کی زبان اطہر سے سن کر کے قرآن کی ایک ایک آیت کو محفوظ و مصون کیا، ایک ایک نبی کی اداؤں کو محفوظ کیا، نبی کی اداؤں پر فدا ہو گیا، نبی کی اداؤں پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اس عظیم الشان جماعت کو جس جماعت کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو کھنگال دیا، دیکھا کہ سب سے بہترین دل نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، سب سے بہتر، سب سے عمدہ، سب سے اچھی کوالٹی کا دل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت و رسالت کے لیے منتخب فرما لیا، اس کے بعد ساری کائنات کے دلوں کو کھنگالا۔ اللہ نے جب ساری کائنات کے دلوں کو دیکھا تو نبی کے صحابہ کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہتر پایا، سب سے عمدہ پایا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت و رفاقت کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، امام کائنات کی صحبت و رفاقت کے لیے آپ کے اصحاب کو، آپ کے ساتھیوں کو منتخب فرما لیا۔ اے امت کے جیالو، کسی کے بہکاوے میں مت آؤ، خدا کی قسم اگر صحابہ سے اہل اسلام کا رشتہ کاٹ دیا جائے، اہل اسلام کے پاس نہ قرآن بچے گا نہ نبی کی حدیث بچے گی۔ اس لیے کسی کافر، کسی فاسق، کسی مرتد کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو۔ آج صحابہ کو گالیاں دینے والے اس امت کے بیشتر افراد، بیشتر جوانوں کے دماغ میں رافضیوں نے، شیعوں کے دعات نے یہ شیطانی کیڑا ڈال دیا ہے کہ صحابہ اکرام سے بھی غلطیاں ہوتی تھی، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے، ان سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہے، مگر صحابہ کی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ نبی کائنات نے اعلان کر دیا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اے لوگوں سنو، جس نے میرے کسی ایک ساتھی کو، جس نے میرے صحابی کو، کسی بھی ساتھی کو گالی دیا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت اس پر ہے، اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام دنیا کائنات کی مخلوقات کی لعنت اس شخص پر ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ انجینئر مرزا علی اور دیگر رافضی دعات، دیگر گستاخان صحابہ کی تقریروں کو سن کر کے، یا شیعوں رافضیوں غالیوں کی تقاریر سن کر کے آج امت کے یہ جوان نبی کے ساتھیوں سے تبرہ کرنے چلے ہیں، برات کرنے چلے ہیں، نبی کی ساتھیوں کو گالی دینے چلے ہیں، ان کی غلطیاں اور ان کی غلطیاں نکالنے چلے ہیں۔ سن لو، اگر خدا کی قسم صحابہ کے اوپر نکتہ چینی کری گئی، نکتہ چینی کی گئی، تو اس آدمی کے ایمان محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ جرح و تعدیل سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ آپ جانتے ہیں حدیثوں کے راویان ہے، ایک محدث نے ایک محدث سے حدیث سنی ہے، اس سے اس نے سنی ہے، اس سے اس نے سنی ہے، یہاں تک کہ ایک تابعی نے نبی کے کسی ساتھی سے سنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جرح و تعدیل جرح ہوگی کہاں پر؟ ایک محدث سے اس کے استاد کو چھانا جائے گا کہ یہ کس حساب کا آدمی تھا، اس کے استاد کو دیکھا جائے گا، اور اس تابعی تک دیکھا جائے گا، اس کی یادداشت کیسی تھی، اس کی زبان کیسی تھی، اس کا وضاحت کیسا تھا، اس کا انداز کیسا تھا۔ مگر جب بات آ جائے گی کہ سمیتو ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ بات آئے گی کہ میں نے یہ حدیث صحابی رسول ابو ہریرہ سے سنی ہے، عبداللہ ابن عمر سے سنی ہے، عبداللہ ابن عباس سے سنی ہے، ام المؤمنین صدیقہ کائنات سے سنی ہے، اللہ دیگر صحابہ یا صحابیات سے سنی ہے، تو پھر ان تمام لوگوں کے اوپر چھان پھٹک اور تفتیش و تحقیق ہوگی، مگر کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا اس کا ایمان کیسا تھا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تمام والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا کہہ کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ دنیا کے سارے انسانوں پر جرح و تعدیل کا معاملہ ہو سکتا ہے، تفتیش ہو سکتی ہے، مگر صحابہ کی کسی جماعت پر، ایک چھوٹے صغار صحابہ کے اوپر بھی کوئی زبان کان دراز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ صحابہ کے تمام جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی سند دے دی ہے، اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے نبی کے دست اکھر پر بیعت کرنے والی جو 1500 کی جماعت میں صحابہ تھی، اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا، وعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے مزید فرمایا وزین فی قلوبہم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، صحابہ کی جماعت وہ ہے جن کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دیا، ایمان سے مزین کر دیا، اور کفر و باطل کو اور فسق و فجور کو ان کی نگاہوں میں گندا اور گدلا بنا دیا۔ ارے صحابہ کی وہ جماعت ہے جس جماعت پر انگشت تان دراز نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے چاہے کوئی مولوی، چاہے کوئی عالم علم کا لباس پہن کر کے، علماء کا چولا پہن کر کے، یا کوئی پگڑی اور ٹوپی رکھ کر کے بھائی کسی بھی ادنا صحابی کو گالی دے، اس کے منہ پہ تھوک دو کھکار کے کہ تیری بات نہیں لی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اگر صحابہ کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ ارے تم قرآن کس سے لوگے؟ ارے وہ شیعہ رافضی جس کا اعتراض قرآن پر ہے، قرآن کو ناقص جو سمجھتا ہے، قرآن کو مکمل نہیں سمجھتا، جبکہ رب تعالیٰ اعلان کرتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس قرآن کو میں نے ہی اتارا ہے اور اس کی حفاظت میں کروں گا۔ رب کے اس دعوے کو یہ شیعہ، یہ رافضی، یہ غالی، یہ مردود قوم یہ اس کو مسترد کرتا ہے، رب پر الزام لگاتا ہے، قرآن پر اعتراض کرتا ہے، نبی کے ساتھیوں پر اعتراض کرتا ہے۔ جس نبی کے ساتھی کو، ابو بکر کو جنتی جنتی کہنے والا، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کو جنتی کہنے والا، عثمان کو جنتی کہنے والا، علی کو جنتی کہنے والا، ابو عبیدہ بن جراح اور نہ جانے کتنے صحابہ کو جنتی کہنے والا، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو اگر کوئی کافر کہے، کوئی لٹیرا کہے، کوئی غاصب کہے، کوئی زانی کہے، کوئی فاسق کہے، اے مسلمانوں مجھے بتاؤ کیا تم اس آدمی سے پیار کرو گے؟ اس آدمی کی بات لو گے؟ میں پوچھتا یہ ہوں اے امت کے جوانوں، تم اس قدر بھولے بھالے، تم اس قدر بے عقل، اس قدر کم سے بے سود ہو چکے ہو کہ تمہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ تمہارا کون ہے اور تمہارا کون نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شیعہ رافضی، یہ آیت اللہ خامنۂ خمینی جو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود کا مسئلہ، یہ مارا گیا، جب مارا گیا تو لوگوں نے نعرے لگائے، جلسے کیے، کانفرنسیں کی، سیمینار کیا، یہ شہید ملت، قائد ملت، قائد اسلام، اور نہ جانے کس طرح کے القابات سے نوازے کہ یہ اسلام کا ہیرو ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اے امت کے جیالو، اپنی آنکھوں کو کھولو، یہ اسلام کا دشمن نبی کے صحابہ کے زمانے سے تھا اور آج بھی ہے، کل قیامت تک رہے گا۔ ان کے دلوں میں تقیہ کا معاملہ ہے، یہ جھوٹ بولنے والا منافق ہے کہ دل میں کوئی بات رکھے اور زبان پہ ایک بات کہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ 12ویں ایمان کے دھار سے نکلنے تک اسلام کو سمیٹ کر رکھا جائے۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا رب کا یہ کلام جھوٹا ہے؟ رب نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی، آپ نے اگر تھوڑی بھی کوتاہی کی میرے پیغام کو پہنچانے میں تو آپ نے رسالت میں خیانت کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ حق کو بیان کرنے کے لیے آواز دیتا ہے، اے نبی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اعلان کر دو، یہ حق کا اعلان کر دو، کافروں سے اعراض کرو۔ اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام کو چھپا کے رکھو، جو جتنا ایمان کو چھپا کر کے رکھے گا اتنا ہی زیادہ اچھا پسندیدہ اور محبوب ہے، اتنا ہی زیادہ عزت پائے گا۔ جو جس قدر اپنے ایمان کو ظاہر کرے گا لوگوں کے سامنے وہ اتنا زیادہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ یہ کہتا ہے کہ تم اپنے دین کا اعلان کرو، اپنے دین کا پرچار کرو، قرآن کا پرچار کرو۔ اللہ اکبر، یہ کافر
یہ فاسق و فاجر، یہ یہودیوں کے چوزے، جو عبداللہ بن سبا کی جو روحانی اولاد ہے، جو ناپاک اولاد ہے، کب سے پلیدگی پھیلاتے آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہی آیت اللہ خامنہ خمینی جس کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا کانسیپٹ بھی یہ ہے کہ جب ہماری خلافت آئے گی، ہماری حکومت آئے گی، مدینے کے اندر سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کھودیں گے، ان کو قبر سے نکالیں گے، سولی پر لٹکائیں گے، ان کو پتھروں سے ماریں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی تمہاری ماں کو اگر زانی کہہ دے، تمہاری ماں کو کوئی بدکار کہہ دے، اور اسلام کا وہ بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کے بارے میں یہ سنے کہ اس کے کسی دوست نے، اس کے کسی یار نے، اس کے کسی محلے والے نے، یا کوئی بھی فرد کسی نے اس کی ماں کو کہا کہ بول دو وہ لفظ کہ یہ بے حیا ہے، یہ فاحشہ ہے، یہ رنڈی ہے، کون اس بات کو برداشت کرے گا؟ کون کرے گا؟ سب سے گیا گزرا انسان جو اگر طائف خانے میں بھی پیدا ہوا، وہ بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ اس کی ماں کو کوئی زانیہ کہے۔ میں پوچھتا ہوں، اے امت کے جیانو، تمہارا ایمان کا لیول اتنا گر گیا جو نبی اعلیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی سب سے چہیتی بیوی، جس کی شان اقدس میں اللہ نے آسمان سے 10 آیتیں نازل کی ہے۔ اللہ اکبر! اگر اس پارسا تمام پارسا عورتوں کی ماں، تمام مومنہ عورتوں کی ماں کو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ زانیہ ہے، یہ بدکار ہے، نعوذ باللہ، جب ہماری حکومت آئے گی، قبر کھودیں گے، قبر کھود کر اس کو باہر نکالیں گے، پتھروں سے مار کر رجم کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کس کو پتھروں سے مار کر ہلاک کیا جاتا ہے؟ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اگر اس نے زنا کر لیا، بدکاری کر لی، تو پھر ایسی صورت میں اس کو پتھروں سے مار کر ہلاک کیا جاتا ہے۔ اگر تمہاری ماں کے بارے میں یہ کوئی کہے، ارے اس نبی کی بیوی کے بارے میں کوئی یہ کہے، تو تم کون سے مسلمان ہو؟ پھر بھی کہو کہ شہید ملت ہے، قائد ملت ہے۔ نہیں، وہ قائد ملت نہیں ہو سکتا۔ قائد ملت وہ ہے، جاؤ نبی کے صحابہ کی شان میں بیان تقریر کرتے کتابیں لکھتے اٹھے اور اسٹیج پر اڑا دیا گیا امام الحسن علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کو۔ وہ امت کے پاسبان، وہ قائد ملت ہے۔ تمہارا قائد ملت امام بخاری، امام مسلم ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہے۔ یہ فاسق و فاجر جو تمہاری ماں کے بارے میں کہتا ہے، جو نبی کے ساتھیوں کو غنڈہ، لٹیرا، غاصب کہتا ہے، ظالم کہتا ہے، تم سے عقیدت کا اظہار کرو۔ سمجھا، اگر تم نے عقیدت کا اظہار کیا، تمہارا ایمان چلا گیا، اس لیے کہ نبی کے ساتھیوں سے ایمان ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ان سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ اگر ان سے محبت نہ ہوئی تو اللہ اکبر، کیا کہو گے؟ جب رب نے کہا تھا، رب نے اعلان کیا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگوں سنو، تمہارا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارا ایمان میرے نبی کے ساتھیوں کی طرح نہ ہو جائے۔ ارے ترمذی کی اس حدیث کو اٹھاؤ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت میں 73 فرقے، دوسری امتوں میں 72 فرقے، مگر میری امت کا سب سے کامیاب ترین جماعت فرقہ وہ ہے جو ما انا علیہ واصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ مجھے بتاؤ، یہ شیعہ، یہ رافضی، یہ اسلام کا دشمن، یہ ہزاروں سنیوں مسلمانوں کا قاتل، یہ خامنہ خمینی، اس کی برادری، اس کی جماعت، اس سے تم محبت کا اظہار کرو؟ یہ سنیوں کا قاتل، یہ مسلمانوں کا قاتل، یہ نبی کے ساتھیوں، نبی کے گھر والوں کے اوپر سب و ستم کرنے والے، ان سے تم محبت کا اظہار کرو؟ ان کو مومن کہو، مومنوں کا لیڈر کہو؟ نہیں، یہ خبیثوں کا لیڈر ہو سکتا ہے، یہ مردودوں کا لیڈر ہو سکتا ہے، ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا لیڈر خالص کتاب و سنت کا جو پاسبان ہے، وہی ہمارا لیڈر ہے، وہی ہمارا قائد ہے، وہی ہمارا قدوہ، وہی ہمارا اسوہ، وہی ہمارا امام ہے۔ ہم کافروں، فاسقوں، فاجروں کو اپنا امام نہیں۔ میری امت کی جالو، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آج شیعہ رافضیوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جب میں نے رمضان میں یہ تقریر کی، اس وقت جب وہ مرا تھا، میرے اوپر بہت سارے لوگوں نے تبصرے کی،
آپ پھوٹ ڈال رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں. کہا کہ اگر امت کے اندر نبی کے صحابہ کی محبت میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے تو ہم ساری دنیا سے تنہا رہنا چاہتے ہیں مگر اتحاد نہیں کرنا چاہتے ہیں. نبی کے ساتھیوں کو جو برا بھلا کہتا ہے ہم اسے ملعون و مردود سمجھتے ہیں، اس لیے کہ رب، اس کا رسول، اس کے تمام فرشتے اور تمام جن و انس اس پر لعنت بھیجتا ہے. جب تمام جن و انس اس پر لعنت بھیجتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، اے امت کے جیالو، اے میرے پیاروں، مجھے بتاؤ میں اس سے کیسے محبت کروں؟ میں اس سے کیوں دشمنی نہ رکھوں؟ میں اس سے کیوں نفرت نہ کروں؟ جو میرے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں، ارے ان ساتھیوں کے بارے میں میں کیا کیا بتاؤں، جس نے گوبر کو نچوڑ کر اپنی پیاس بجھائی اور اسلام کی سربلندی کے لیے ایسی شدید گرمی میں نکل پڑے بے یار و مددگار اللہ کے بھروسے میں اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے، اسلام توحید کی آبیاری کے لیے. کیا ان کی قربانیوں کو تم بھلا دو گے؟ جن کی قربانیوں کے بدولت یہ دین تم تک پہنچا ہے، یہ شریعت پہنچی ہے، یہ اسلام پہنچا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے. ہم نہیں بھلا سکتے، ہم نہیں بھلا سکتے میرے یاروں. میں کیا کیا بتاؤں، وقت اجازت نہیں دیتا. مختصر یہ کہ شیعہ رافضی ان لوگوں کے پھیلائے ہوئے مکر سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے اور یہ پہچاننا ہے. دیکھو حوالے پر مت جاؤ، ایک صفحہ نمبر اتنا، انٹرنیشنل نمبر اتنا، انٹرنیشنل نمبر اتنا، نیشنل نمبر اتنا، وہ دیتے رہتے ہیں نا وہ چھچندر لوگ. یہ سب یوٹیوب کے یوٹیوبر ہیں، پیسے کمانے والے ہیں. اور ایک بات ختم کرو، ہر چمکتے ہوئے ذرات ستارے نہیں ہوتے. اتنی بات یاد رکھنا، ستارہ وہی ہے جو آسمان. ہر چمکتے ہوئے ذرات ستارے نہیں ہوتے. ارے ٹوپی اور جبہ کبا پہننے والا ہر کوئی عالم نہیں ہوتا. علم کے بحث میں ہمیشہ یہودیوں کا ایجنٹ، عیسائیوں کا ایجنٹ اور مجوسیوں کافروں کا ایجنٹ آیا ہے اور مسلمانوں میں شرک و کفر پھیلایا ہے. کہ آج نہیں تاریخ پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا. میں ادھر جانا نہیں چاہتا. مختصر یہ کہ نبی کے ساتھیوں سے محبت ہمارا ایمان ہے. اگر نبی کے ساتھیوں سے رشتہ کاٹ لو گے تم تک نہ قرآن پہنچے گا. مجھے صرف یہ بتا دو، اپنے آپ میں جواب دو. اگر چلو نبی کے صحابہ کو تھوڑی دیر کے لیے نعوذ باللہ نہیں مان رہے، چلو نہیں مان رہے، قرآن تم کس سے سنو گے؟ جبریل تمہارے پاس آ رہا ہے؟ آیا تمہارے پاس جبریل؟ تمہارے بابا کے پاس آیا، دادا کے پاس آیا، نانا کے پاس آیا؟ نہیں آیا کسی کے پاس. تو کہاں سے دین لوگے؟ تو ان لعینوں مردودوں کا ایک اور عقیدہ، چلتے چلے جاؤ سنتے چلے جاؤ. ان مردودوں کا ایک عقیدہ یہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ علی ہی اللہ، بلکہ اللہ سے بہتر. ابھی کلپس وائرل ہو رہے چاروں طرف، دیکھو کہ معلوم ہو جائے. علی اللہ سے برتر ہے، بڑا ہے. اور جبریل کے اوپر یہ الزام لگا ہے کہ جبریل کو نبوت دے کر کے بھیجا تھا علی کے پاس. جبریل نے خیانت کیا، نبوت لے گیا کدھر؟ محمد بن عبداللہ کے پاس. یہودیوں کا عقیدہ سنو، یہودیوں کو جبرائیل میکائیل سے دشمنی اسی لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبوت بھیجا تھا بنی اسرائیل میں اور جبریل نے بے ایمانی کر کے بنی اسماعیل میں یعنی محمد رسول اللہ کو دے دیا. اب بتاؤ دونوں عقیدے میں کوئی فرق ہے؟ دونوں عقیدے میں کوئی فرق ہے؟ یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نبوت ملنا تھی بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں یا عیسائیوں میں، مگر جبریل علیہ السلام نے اس نے غداری کی اور لے جا کر کے دے دیے بنی اسماعیل میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. ان کا نظریہ کیا ہے؟ نبوت ملنا تھی علی کو، شیعوں کا، اور جبریل نے لے جا کر کے دے دیا محمد کو. کوئی فرق نہیں ہے. یہودیوں کی نسل سے عبداللہ بن سبا کی اولاد ہے، وہیں سے اس جماعت کو وجود آیا. تفصیل بہت ہے، بہرحال وہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اے نوجوانوں، تم آنکھیں کھولو، تم آنکھیں کھولو، تم آنکھیں کھولو. تمہارے جماعت میں بڑے بڑے علماء کی کمی نہیں ہے یارو. چھچندروں کو کیا سنتے ہو؟ چھچندروں کو مت سنو.
چھچھندروں کے طرف مت جاؤ. تمہاری جماعت میں بڑے بڑے محدث لیول کے, مفسر لیول کے ابھی مفسر موجود ہیں. ان لوگوں کے بیانات سنو, ان لوگوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان عقائد کی حفاظت فرمائے اور ہمارے سینوں کو اللہ, اس کے رسول اور رسول کے صحابہ کی محبت سے سینوں کو لبریز کر دے. مومنوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. ہم سب کو دین, ایمان, ہدایت پر استقامت عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث